جن باتوں پہ عمل کرنے سے ظاہر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اصل کیا ہونا ہے، غیب کے علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جتنی کوشش اور سٹرگل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ کے در سے، اللہ کی رحمت سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارا بچہ وہ بنے گا انشاءاللہ العزیز جو ہم اسے بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات اور بہت ہی امپورٹنٹ بات جس کا ہم اپنی مصروف زندگی میں بالکل خیال نہیں رکھتے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، سی ایس پی آفیسر، کنگ کمیشن افسر زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کیجئے، اپنے بچے کو وقت دیجئے، اپنے بچے کو وقت دیجئے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ وقت ہی دیتے ہیں، گھر میں ہی ہوتے ہیں، صبح کام پہ جاتے ہیں یا اپنے بزنس پہ نکلتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وقت دینے سے مراد یہ نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وقت دینے سے مراد کیا ہے۔ اگر آپ ایسے وقت دیتے ہیں تو پھر آپ کو شاباش، اور اگر ایسے وقت نہیں دیتے تو پھر دینا شروع کریں۔ وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو ایک طرف رکھ کے اپنا موبائل بند کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، ایک ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے ہیں، ان سب کو آدھے گھنٹے کے لیے ان کے پاس بیٹھے اور ان سے پوچھیں ان کا دن کیسا گزرا ہے۔ خود اپنی جو آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں ان کے متعلق خواہشات، ان سے ان کی کہانیاں سنیں اور خود انہیں پھر کہانیاں سنائیں، انہیں کامیاب لوگوں کے قصے سنائیں، ان کے دل میں وہ شوق پیدا کریں جو آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم، اور اگر پونا گھنٹہ ہو جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ پھر اس کے چانسز اور بڑھ رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کا بیسٹ فرینڈ کون سا ہے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ لنچ باکس میں کیا لے کے گئے تھے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا ان کی فیوریٹ ٹیچر کون سی ہیں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آج کے ٹیسٹ میں ان کے مارکس کتنے آئے ہیں، اس سے آپ کو جو کچھ وہ سوچتا ہے آپ کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق، اس سے آپ کو آگاہی ہوگی۔ میں آپ کو ایک بڑا، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ امریکہ میں ایک ٹرینر تھے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی ہو، یہاں جو لاسٹ ٹائم تقریب تھی، وہ اسی طرح اپنا پبلک سپیکنگ میں بڑے ماہر تھے۔ وہ ایک دن گھر آئے تو ان کے بیٹے نے ان سے یہ بات انہوں نے خود بعد میں اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر آیا اور میرا بیٹا مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ پاپا آپ 1 گھنٹے کے کتنے پیسے لیتے ہیں 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے؟ تو اس نے بتایا اسے سرٹن اماؤنٹ، مثلا ہم کہتے ہیں پاکستانی 5 لاکھ روپے دیتا ہے فار ایگزامپل۔ تو وہ بات آئی گئی ہوگی، انہوں نے کھانا کھایا اور پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزرا، وہ بچہ جو پاکٹ منی اسے ملتی ہے اپنے والد سے، وہ پیسے جوڑتا رہا۔ ایک دن وہ ایک ٹی وی انٹرویو پہ تھے، انٹرویو سے واپس وہ گھر آئے تو ان کے بیٹا ان کے پاس گیا اور اس نے انہیں جا کے کہا کہ پاپا مجھے اتنے پیسے چاہیے، کچھ اس نے اماؤنٹ بتائی، اتنے ڈالر مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کی پاکٹ منی تو آپ کو ملی تھی آج، پھر اتنے پیسے آپ کو کیوں چاہیے؟ اس نے کہا پاپا مجھے ضرورت ہے۔ تو چونکہ غیر والد صاحب کے پاس پیسے ہو اور بچے پیسے مانگے تو دینے پڑتے ہیں، دینے چاہیے بھی، اولاد ہی کے لیے ہے تو انہیں کو دینے چاہیے پیسے۔ تو اس نے بھی اپنے بیٹے کو جتنے اس نے پیسے مانگے اس نے دے دیے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، وہاں سے جو پیسے اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، جمع کیے ہوئے تھے، وہ سارے پیسے لایا اور وہ جتنے بنتے تھے 1 گھنٹے کے پیسے، وہ اپنے پاپا کو دے کے کہتا ہے کہ پاپا یہ پیسے ہیں، مجھے آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے۔ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو دنیا کو تقریریں کر کے سناتا تھا، میں جو دنیا کو موٹیویٹ کرتا تھا، میری سٹی کو ہو گئی، مجھ سے بولا نہیں گیا کہ میں جو دنیا کے اتنا قریب ہوں اپنے بچوں سے اتنا دور ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے ساری دنیا کے قریب ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے قریب نہیں ہوتے۔ اور یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تھوڑے، پھر ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہاتھ سے وہ اس وقت نکلا تھا جب وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اس وقت خود ہاتھ ڈھیلا کیا تھا، آپ نے خود اسے ٹائم نہیں دیا تھا۔ اس وقت اگر آپ اسے ٹائم دیتے تو آج بڑھاپے میں وہ آپ کو ٹائم دیتا۔ آج اگر آپ نے پہلے سیٹ کیا ہوتا نا ٹائم کہ مغرب سے عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد میں فیملی ساری مل کے بیٹھے گی اور ہم ایک دوسرے کو وقت دیں گے، تو اب جب آپ بوڑھے ہیں یا ہوں گے اور جب آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی بیٹھا کرے گا آپ کے پاس۔ جب بندے کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، جب بالکل دوائیاں نہیں چاہیے ہوتی، اپنی اولاد کے 2 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، اس وقت وہ آپ کو ٹائم دے گا۔ جب دوائیوں سے زیادہ اولاد کے 2 میٹھے بول اثر کرتے ہیں، اس وقت وہ آپ کو ٹائم دے گا۔ یہ بچہ آپ کی ناک نہیں کسی جگہ آپ کی عزت کو بٹا نہیں لگائے گا، کسی جگہ آپ کو شرمندہ نہیں بنے گا۔
اپنی اولاد کو ٹائم دیجئے. آپ کے پیسوں سے، آپ کی جائیداد سے زیادہ ان کی ضرورت یہ ہے، اور خود آپ ہی کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں. ان کے پاس بیٹھے، اپنا موبائل بند کر کے سارے کام چھوڑ کے، اس لیے کہ اولاد سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارے بزنس سے، ہمارے سوشل ریلیشن سے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے، ان ساری باتوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہماری اولاد، اس کی تربیت اچھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور انہیں پتہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی ہے پہلے. یہ نمبر 1 بات. دوسری بات، ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ زندگی میں کامیاب ہو، انہیں چاہیے کہ اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ رابطے میں رہیں. اسکول کے ساتھ رابطے میں رہیں. اسکول کے ساتھ رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب اسکول پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے آپ کو بلائے، آپ تشریف لائیں. پھر اگر اسکول نہیں بلا رہا تو آپ خود اسکول میں آ جائیں. اپنی وائف کو لے کے آ جائیں، انہیں کہیں کہ وہ اس کی ٹیچر سے ملیں، خود ڈائریکٹر صاحب سے ملیں، ان سے بچے کی تعلیمی کارکردگی ڈسکس کریں. اس وقت جو تعلیم کے میدان میں بڑے بڑے موضوعات ہیں جن کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ان میں سے ایک یہ پیرنٹنگ ہے. اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسے بچے جن کے والدین ان کے تعلیمی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے زندگی میں کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ ریسرچ کہتی ہے. اور ریسرچ ظاہر ہے کوئی 1-2 تحقیق 1-2-4 لوگوں کے اوپر، 2-4 شہروں کے اوپر نہیں ہوتی. ایک چین آف ریسرچ پیپر ہوتی ہے جو ایک ہی طرح کے ریزلٹس آتے ہیں، اس کے بعد وہ تھیوری ڈیولپ ہوتی ہے. تو تھیوری یہ ہے کہ ایسے والدین جو اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں اسکول کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، ایسے بچوں کی اکیڈیمکس بھی بہتر ہوتی ہیں اور زندگی میں کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس بات سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ ایک سرکل دیا. یہ بچے کی کامیابی کا سرکل ہے. اس میں پیرنٹس بھی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں خود، اور اس کے ٹیچرز بھی ہیں. یہ تینوں اگر ٹھیک کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں بچے کی تربیت کا کرنٹ پاس کرے گا. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح کام نہیں کر رہا تو بچے کی تربیت کا کرنٹ کٹا ہوا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ٹیچر اپنا کام کر رہے ہیں، اور شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ ٹیچر کتنا کام کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں، کم از کم اس اسکول کے متعلق میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ اس اسکول نے پچھلے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے اب تک بے شمار ٹریننگ سیشن کروائے ہیں ٹیچرز کے لیے. ٹیچر کو سکھاتے ہیں کہ پڑھانا کیسے ہے، ٹیچر کو بتاتے ہیں کلاس روم کو مینج کیسے کرنا ہے. ٹیچر کو فیصل آباد سے، لاہور سے ٹرینر منگواتے ہیں، ماہرین تعلیم منگواتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں ہمارے ٹیچر کو یہ سکھائیں کہ مختلف طرح کے، مختلف سائیکالوجی کے بچوں کو پڑھانا کیسے چاہیے. اسکول اپنا کام کر رہا ہے. پھر یہ لوگ خود، ریاست صاحب اور ان کی اہلیہ، میں خود اس بات کا شاہد ہوں، یہ فیصل آباد، لاہور اور باقی سارے شہروں میں جاتے ہیں، خود ٹریننگ اٹینڈ کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں، آپ ظاہر ان کے سب جاننے والے ہیں، لیکن یہ خود ابھی پڑھتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں کہ اسکول کیسے چلانا چاہیے، یہ پڑھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے مینج کرنا چاہیے، یہ پڑھتے ہیں کہ ٹیچر سے بہترین کام کیسے لیا جا سکتا ہے. یہ پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود سیکھتے ہیں. کس لیے؟ آپ کے لیے. یہ جو آج تقریب ہوئی ہے، آج جو آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، کوئی پیسے تو نہیں لیے کسی نے آپ سے تقریب کے لیے. اسکول کا تو خرچہ ہوا ہے، اسکول کا تو خرچہ ہوا ہے نا. آپ سے پیسے تو کسی نے نہیں لیے اس تقریب کے. اسکول کیوں کر رہا ہے؟ اسکول اس لیے کر رہا ہے کہ اسکول آپ کو اور آپ کے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اسکول یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پیرنٹ کا کردار ہے، پیرنٹس کا کردار ہے، جو اس وقت ادا نہیں ہو رہا، اس کو ادا کیا جائے تاکہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے زندگی میں کامیاب بچے ہوں. ہم بھی ان کے اوپر فخر کر سکیں اور ان کے والدین بھی ان کے اوپر فخر کر سکیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ ہمارے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ ہے نا محسن؟ بچہ میرا ہے، اس کی کامیاب ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہونا ہے. میرا بچہ اگر CSP آفیسر بن گیا تو اسکول کو اس کا کیا فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ یہ اس کی تصویر ایک لگا لیں. باقی جو اقتدار، اختیار یا پیسے انجوائے کرنے ہیں وہ تو میں نے انجوائے کرنا ہے. تو اس کو اگر زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے اسکول اگر کوشش کر رہا ہے تو اسکول تو میرا محسن ہے. جب کہ ہوتا یہ ہے کہ میرا محسن مجھے بلاتا ہے کہ اسکول میں تشریف لائیں، اور میں کہتا ہوں مجھے بزنس پہ جانا ہے، میں کہتا ہوں مجھے اپنے کام جانا ہے. محسن مجھے کہتا ہے کہ آئیے اور ٹیچر سے ملیے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اور اگر میری اہلیہ تشریف لاتی ہے اسکول میں تو وہ آ کے ٹیچر کے ساتھ
دو چار باتیں سنا کے انہیں چلی جاتی ہے۔ محسن کے لیے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کبھی یہ ہونا چاہیے نا، لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں، کبھی یہ ہونا چاہیے نا کہ میں گلاب کا ایک پھول لوں اور اسکول کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس آ کے کہوں کہ آپ میرے محسن ہیں، میرے بچے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، میری طرف سے یہ محبت کا پھول آپ کے لیے۔ آپ بتائیے اس سے آپ کے بچے کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نا، اس کو زیادہ توجہ ملے گی۔ اس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں، ہماری اہلیہ آئیں، ہمارے گھر سے کوئی آئے تو وہ ٹیچر کو باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں انہیں بچوں کے سامنے بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری ٹیچر نے ایسے کیا ہے، اس کی ایسی کی تیسی۔ صبح تمہاری امی جائیں گی، ٹیچر کی طبیعت صاف کرتے ہیں، تو وہ بچہ کیا سن رہا ہے؟ اس بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں اور بچہ کیا سیکھے گا اس سے؟ اس کا اوریجنل ایکسپیریمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ کرواؤں ایکسپیریمنٹ؟ بات مانیں گے؟ ہاتھ اوپر کریں، سبھی لوگ کریں گے، ہاتھ اوپر کریں، شاباش، گھمائیں ہاتھ کو، گھمائیں اور پیٹ پہ رکھیں، پیٹ آپ نے کہاں پہ رکھا ہے؟ سر پہ رکھا ہے۔ کیوں سر پہ رکھا ہے؟ میں نے تو پیٹ پہ رکھنے کا کہا۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم بھی اپنے بچے کو 100 لیکچر دے لینا استاد کی عزت کے، اسے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب وہ ہمارا رویہ دیکھے گا نا استاد کے لیے، اسے اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اور رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رویہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری خیر نہیں، امی جائیں گی صبح اور تمہارے ٹیچر کی ایسی کتنے کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ جو مرضی اسے لیکچر دیں استاد کی عزت میں، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اسے سمجھ وہ آئے گی جو آپ کرتے ہیں، اسے وہ سمجھ نہیں آئے گی جو ہم کہتے ہیں۔ سو اس سرکل میں اگر کسی جگہ پہ کوئی بلاکیج ہے، اس سرکل میں اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہے، تو بچے کی تربیت کی تار کٹی ہوئی ہے، اور اللہ نہ کرے اس کے وہاں جانے کے چانسز ہیں جہاں ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، جہاں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان میں پرابلم یہی تھا، ان کے والدین کی محبت میں کوئی شک نہیں تھا، ان کی والدہ کی محبت میں کوئی شک نہیں تھا، پیسے دینے میں کوئی شک نہیں تھا، خواہشیں اور ضد پوری کرنے میں کوئی شک نہیں تھا۔ شک اس میں تھا جو والدین کا کردار ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اب اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گھر والے یہ کہتے ہیں، والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، میری بیگم ان پڑھ ہے، وہ بچوں کو ساتھ کیسے دے سکتی ہیں، وہ بچوں کے تعلیمی معاملات میں کیسے انوالو ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے شہر کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہ 3 بھائی ہیں اور تینوں اس وقت CSP آفیسر ہیں۔ ایک اس وقت DIG ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک لاسٹ ٹائم DG نیب رہے ہیں، اور ایک اس وقت سیکٹری پیٹرولیم، یہ ہمارے علاقے کے۔ ان سے کسی اخبار نویس نے یہ پوچھا کہ آپ 3 بھائی ہیں، دیہاتی بیک گراؤنڈ سے، چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے چھاٹ، عجیب سا نام ہے۔ تو تینوں بھائی وہاں کے تھے، ان سے کسی اخبار نویس سے پوچھا یہ کیسے تینوں بھائی آپ اتنے سکسیسفل ہیں، تینوں اتنے کامیاب ہیں، جبکہ آپ کے والدین تو پڑھے لکھے نہیں تھے؟ تو اس نے بتایا جو ان میں سے بڑا بھائی ہے سیکٹری پیٹرولیم ہے، جو آج کل وفاقی سیکٹری پیٹرولیم ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم جب اسکول جاتے تھے چھوٹے ہوتے، ایسے ہی ہمارا کچا گھر تھا، ایسے ہی ہمارا سسٹم تھا، ہم جب اسکول جاتے تھے تو اسکول سے واپسی پہ ہماری والدہ ہم سے پوچھتی تھی کہ اسکول میں دن آپ کا کیسا گزرا۔ پھر جب ہم نے تختی لکھنی ہوتی تھی تو وہ ہمارے پاس بیٹھتی تھی، ان کو پتہ کو نہیں تھا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، لیکن تختی لکھی ہوئی تو دونوں طرف سے نظر آتی ہے نا، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہم سے پوچھتی تھی کہ ایس کتاب کا کام یاد کر لیں، ایس کتاب کا کام یاد کر لیں، ایس کتاب کا کام یاد کر لیں۔ انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ میتھ کی ہے، یہ سائنس کی ہے، یہ انگلش کی ہے، یہ اردو کی ہے، انہیں یہ نہیں تھا پتا، لیکن یہ تو پتا تھا کہ یہ کتاب ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ اس کے گھر کا کام ضرور ملا ہوگا۔ تو وہ ہم سے پوچھتی تھی، ہم تینوں بھائی سارے کام چھوڑ کے، اور اس دوران میں ہمارے گاؤں کی کوئی عورت ہمارے گھر نہیں تھی آتی، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری امی اس وقت ہمارے پاس بیٹھی۔ تو جب ہم ہوم ورک کر رہے ہوتے تھے ہماری ماں ہمارے پاس بیٹھتی تھی، اور 10ویں تک ایسے ہی رہا۔ پھر اس کے بعد ہم کالج میں گئے تو وہی تسلسل جاری رہا۔ تو اس بات نے، ہماری والدہ کی اس بیک نے، اس پش کرنے نے ہمیں کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ ہم مسلسل ٹاپر رہے اپنی کلاسز کے، اور آج الحمدللہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، اسی گاؤں میں انہوں نے اپنے محل بنا لیا ہے۔ لیکن یہ ایک سکسیس سٹوری ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پڑھ والدین اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے۔ پڑھا سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ پھر ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو۔ تو
تو اب اگر ہم نے نہیں تھا پڑھا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اگر ہماری وائف پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کو اب پڑھا سکتے ہیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ یہ ایک مت ہے نا ہمارے ذہن میں کہ نہیں پڑھنا چاہیے ان کو، عمر بڑی ہو گئی ہے، بال سفید ہو گیا، اب کیسے پڑھے؟ پڑھے، اپنی اولاد کے لیے پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے پڑھے، ثواب کے لیے پڑھے۔ تو یہ دوسری بات اور بڑی اہم ہے کہ یہ کردار اور یہ